بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان اسپیشل پروگرام نمبر 12۔ اگر روزے کی حالت میں دوبر کے اندر بواسیر کے مسوں کے زخم پر مرہم یا تیل انگلی سے لگائے یا اندر سے خوب دھوئے تو روزہ صحیح ہوگا یا نہیں؟ روزہ اس کا صحیح ہے مگر احتیاط بہتر ہے۔ ایک شخص کو بواسیر کا مرض ہے، پاخانے کے وقت بواسیر کے مسے باہر آ جاتے ہیں، استنجا کرنے کے بعد دبانے سے اندر جاتے ہیں، ہاتھ کو پانی سے تر کر کے مسوں کو یا خواہ مسوں کو تر کر کے دبا دیا جائے اور مسوں کا اندر جانا کسی وقت غیر ممکن اور کسی وقت سخت دشواری کا باعث اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ تو اس طرح دبانے سے خون بھی جاری ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس طرح کرنے سے روزہ باقی رہے گا یا نہیں؟ جواب: ایسی حالت میں روزہ اس کا قائم رہے گا، روزے میں کسی طرح کا نقصان نہیں آئے گا، اس لیے کہ مسوں کی جگہ جو کنارے دوبر ہے اس جگہ پانی پہنچنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسری بات، روزے کی حالت میں ہاتھ کو پانی سے تر کر کے مسوں کو دبانا یا طہارت مسوں کی پانی سے کر کے مسوں کو دبانا مفسد روزہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو رطوبت پانی کے مسوں پر رہ جاتی ہے وہ مسوں کے ساتھ جوف میں داخل ہوگی، اس سے احتراز ممکن ہے، خصوصاً مریض بواسیر شدید کو جو اس قسم کی چیز جوف میں داخل ہو اس سے احتراز یعنی بچنا ممکن نہ ہو، وہ ناقص روزہ نہیں ہوتی، جیسے کہ پانی کی رطوبت کلی کرنے کے بعد رہ جاتی ہے، اس لیے باوجود رطوبت مسوں کے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ماہ رمضان میں کسی دن جنون لاحق ہو گیا یا پہلے سے جنون طاری تھا اور ماہ رمضان میں کسی دن افاقہ ہو گیا تو اس روزے کی قضا واجب ہے۔ ہاں، اگر پورے دن یا اس سے زیادہ عرصے تک حالت جنون طاری رہی تو اس کی قضا واجب نہیں، بخلاف اس کے جس کو بے ہوشی لاحق ہو اس پر روزے کی قضا واجب ہے، خواہ بے ہوشی کتنے ہی عرصے تک ہو۔ زید کئی سال سے ڈائبٹیز کا مریض میں مبتلا ہے، جس کی وجہ سے کمزوری ہو جاتی ہے، نقاہت بھی، روزہ رکھنا دشوار ہے، خصوصاً اس سخت گرمی میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسے مریض پر کہ وہ روزہ نہ رکھ سکے، ضعف کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے افطار کرنا یا روزہ نہ رکھنا رمضان شریف میں درست ہے، لیکن جب تک توقع صحت کی ہو فدیہ دینا کافی نہیں، بلکہ صحت کے بعد قضا لازم ہے، اور پھر اگر صحت کی امید نہ رہے اور مرض کا ازالہ نہ ہو تو ان روزوں کا فدیہ دے دے۔ ہمارے گاؤں میں ٹی بی کا مریض ہے، کم و بیش 6 مہینے سے زیر علاج ہے۔ اس سے قبل ایکس رے لیا گیا تھا جس میں پھیپھڑے میں خرابی بتائی گئی، اور دوسرا ایکسرا 4 مہینے بعد لیا گیا تھا، اس میں 10-12 آنا فائدہ معلوم ہوا ہے۔ دوا جاری ہے۔ حکیم صاحب کا کہنا ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ ٹی بی کے مریض کو نقصان پہنچنے کے اندیشے کی وجہ سے حکیم صاحب روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتے، تو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ وہ خود عالم ہیں اور حاذق حکیم ہیں، ان کی رائے معتبر ہے۔ صحت کے بعد ان روزوں کی قضا رکھیں۔ اگر بیماری سے اچھا ہو جائے لیکن ابھی کمزوری باقی ہے اور یہ غالب گمان ہے کہ اگر روزہ رکھا تو پھر بیمار پڑ جائے گا، تب بھی نہ رکھنا جائز ہے۔ ایک شخص کو بعض اوقات یہ بات پیش آتی ہے کہ جس وقت گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑتا ہے تو شرمگاہ حرکت کر کے منی کو خارج کر دیتی ہے۔ حسب اتفاق ایک روز رمضان میں گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا، یہ واقعہ پیش آ گیا۔ اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ اس پر نہ قضا ہے اور نہ کفارہ، بلکہ اس کا روزہ صحیح اور باقی ہے۔ در مختار میں ہے کہ سوچ بچار سے احتلام یا انزال ہو جائے یا جاندار کی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا پیار کیا انزال ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں ٹیکا لگانے سے جو بازو میں یا کسی جگہ بدن میں لگایا جاتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ روزہ ہو جاتا ہے۔ روزے میں انجیکشن لگوانا، انجیکشن کے ذریعے جو چیزیں جسم میں داخل کی جاتی ہے وہ عموماً رگوں کے واسطے سے قلب اور دماغ یا معدے تک پہنچتی ہے اور ایک ایسی راہ سے گزرتی ہے جو اس کی حقیقی راہ اور فقہا کی زبان میں منفذ نہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فقہا ایسی صورتوں کو مفسد صوم قرار نہیں دیتے۔ مثلاً زخم 2 قسم کے ہیں،
جس میں دوا ڈالنے کو مفسد صوم قرار دیا، ایک آما دوسرے حائزہ۔ آما سر کے اس گہرے زخم کو کہتے ہیں جو اصل دماغ تک پہنچ جائے، اس کے ذریعے دوا بھی وہاں تک پہنچائی جاتی ہے۔ دوسرے جائفہ پیٹ کے اس زخم کو کہتے ہیں جو معدے تک ہو، اس کے ذریعے دوائیں پیٹ تک پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح گویا یہ زخم معدے اور دماغ تک پہنچنے کے لیے بلا واسطہ راہ اور منفذ پیدا کر دیتے ہیں، اس میں دوا ڈالنا مفسد صوم ہے۔ اس کے برخلاف دوسرے زخموں پر دوا ڈالنا مفسد صوم نہیں، یعنی جن زخموں کا تعلق پیٹ سے یا دماغ سے ہو جائے، اتنا گہرا زخم ہو جائے، تو ان زخموں پر دوا ڈالنے سے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسرے زخموں پر دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انجیکشن کے بارے میں علماء دیوبند کا فتویٰ۔ یہ ظاہر ہے کہ انجیکشن کا طریقہ عہد رسالت میں موجود نہ تھا، اس لیے اس کا حکم نہ حدیث میں مل سکتا ہے نہ ائمہ دین کے زمانے میں، اس لیے فقہی اصول اور قواعد اور نظائر پر قیاس کر کے اس کا حکم شرعی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ اگر کسی کو بچھو یا سانپ کاٹ لے تو مشاہدہ کہ زہر بدن کے اندر جاتا ہے، اور سانپ کا زہر اکثر دماغ پر ہی اثر انداز ہوتا ہے، اور بعض جانوروں کے کاٹنے سے بدن پھول جاتا ہے جس سے زہر اندر جانا یقینی ہو جاتا ہے، مگر کسی دنیا کے عالم نے اس کو مفسد صوم قرار نہیں دیا۔ یہ انجیکشن کی واضح مثال ہے، بلکہ سنا گیا کہ انجیکشن کی ایجاد اسی طرح سے ہوئی، اسی نتیجے پر پہنچا گیا ہے کہ دوا کا فوری اثر اس طرح بدن میں پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس لیے انجیکشن کے ذریعے سے اگر کوئی دوا بدن میں داخل کی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔